بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے فتنے کے زمانے میں ہم کیا کریں اس عنوان پر تھوڑی سی بات پیش کریں گے اور اس موضوع کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ موجودہ زمانہ فتنے سے بھرا ہوا ہے۔ گھر، سڑک، شہر، بازار اور گلی کوچے اس سے خالی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے اور عورتوں کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مردوں کے کپڑے بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ٹخنے سے نیچے گھسٹتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں پر قومیں پل پڑی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ پوری دنیا مخصوص انداز میں ان پر حملہ آور ہے۔ ان کے حملے فکری بھی ہیں اور عسکری بھی۔ یہ خود جرم کرتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے سر ڈال دیتے ہیں۔ خود دھماکہ کرتے ہیں اور اس کو کسی مسلمان کے سر مٹ دیتے ہیں، اور وسائل اعلام چیخ چیخ کر اسے سچ اور حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ مظلوم کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ بڑی طاقتیں خود ہی دہشت گرد تنظیمیں پیدا کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کو وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی سرکوبی کے لیے مسلم ممالک پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ داعش کا ڈرامہ دنیا کے سامنے ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے نام پر پہلے امن و امان ہی کا خون کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کا خوبصورت نعرہ لگا کر پہلے اسی کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ ایک طرف امن و امان قائم کرنے اور داعشیوں کے ستم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کمیونسٹ روس آتا ہے، کمیونسٹ روس شام آتا ہے اور اس کے مختلف علاقوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ان کی ہمدردی کی جاتی ہے اور بعض آباد کاری کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر دشمن کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا روس نے اپنے بمبار جہازوں سے پہنچایا ہے، اور داعش ایک ہوا اور بہانہ ہے۔ اس کے پس پردہ عام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور ان کی کمر توڑ دینی ہے۔ 21ویں صدی میں مسلمانوں پر ہر طرح کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ عرب ممالک ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں آگ لگی رہتی ہے۔ ہندوستان کی کیا حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ یہ فتنے کا نہایت خطرناک دور ہے، امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ اپنے دین عظیم کی طرف پلٹیں جس میں ہر طرح کا خیر ہے۔ ہمارے پاس رب کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ایمان کی ضرورت ہے، ایجاد کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، علمی طاقت، فنی طاقت، جسمانی طاقت، سائنس کی طاقت، ٹیکنالوجی کی طاقت، اور ہر اس علم اور طاقت کی ضرورت ہے جس میں عصری قوت مضمر ہے۔ ان طاقتوں کے ذریعہ سے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور مظلوموں کے آنسو پوچھنے ہیں۔ امت محمدیہ ایک معزز اور مکرم امت ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کرے گی۔
فتنے کے اس بھیانک تاریک دور میں ضروری ہے کہ ہم مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، کتاب و سنت کا التزام۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ان میں ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 102 103۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ حبل اللہ وہی اسلامی شریعت ہے، کتاب و سنت۔ جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ اس میں مزید تیزی لائیں، اور جن کے ہاں کوتاہی اور تقصیر ہے وہ اپنی حالت بدلیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے یہاں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب، مسلم حدیث نمبر 1218۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرو گے تب تک گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ الموطا مالک بن انس بلاغن، جامع الاصول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس پر سارے مسلمان آنکھ بند کر کے متحد ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر کسی دوسری چیز کو لے کر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، گناہ چھوڑ دیں۔ ضروری ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، اس کی نحوست ہر چیز پر پڑتی ہے، دل پر، دماغ پر، جسم پر، سماج پر، پودوں پر، پھل پر، پھول، روزی، علم، اولاد، دل میں وحشت، دل میں تاریکی، چہرے کی رونق کا ختم ہونا، دل اور جسم کا کمزور ہو جانا، اطاعت سے محرومی، عمر کم ہونا، اللہ کی نظروں سے گر جانا، آدمی کو ذلیل کر دینا، زمین کی برکت کا ختم ہو جانا، زلزلہ آنا، زمین کا دھنسنا، غیرت کا مر جانا، آدمی کی شکل کا بدل جانا، حیا کا ختم ہونا۔ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے الداء والدواء میں گناہ کے 30 سے زیادہ اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا پھل ہیں، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا صالحین کی موجودگی میں ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب خبث زیادہ ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے معصیت اور گناہ۔ زنا پر بھی خبث کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ بھی گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لازمی طور پر بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیا جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ موجودہ سماج اور مسلم معاشرہ برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کی اصلاح کے لیے جو محنت مطلوب ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہمارا اختلاف ہمیں کھا رہا ہے، اس نے ہم کو پیس کر چورا چورا کر دیا ہے، پر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم عملی میدان میں بھی بہت کوتاہ ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے۔ آپس میں اگر کسی بات کو لے کر اختلاف ہے تو اس کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں، اور جمعیت و جماعت کو ہرگز نقصان نہ پہنچے۔ ہر فرد کی یہی سوچ اور فکر ہونی چاہیے
لیکن جمعیت اور جماعت کا آدمی آزاد نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جماعت کو لازم پکڑو، اختلاف سے بچو، شیطان اکیلے انسان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دو سے دور۔ جو آدمی جنت کی خوشبو چاہتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑے، جس آدمی کو اس کی نیکیاں خوش کریں اور اچھی لگیں اور برائی خراب محسوس ہو تو وہ مومن ہے۔ ترمذی فتن حدیث نمبر 2166 اور یہ حدیث حسن ہے۔ جماعت میں خیر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہیبت ہے۔ جب جماعت چلی جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی تو ان پر دشمن جری ہو جائیں گے۔ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ماسکو سے کمیونسٹ روس آتا ہے اور ہمارے اسلامی ملک شام پر بمباری کر کے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ کیا کمیونسٹ روس کو قرآن سے محبت ہے؟ کیا اس کو سنت سے محبت ہے؟ کیا اس کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے؟ اسے بشار الحمار کمیونسٹ سے ہمدردی ہے اور اس کی حکومت کو بچانا تھا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں باری باری زور آزمائی کر چکی ہیں۔ پہلے بیان بازی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی جنگ میں کودتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ مسلمان اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ سختی سے بیان بھی نہیں دے پاتے اور ایکیڈمک دشواریاں بھی ہوتی ہوں گی۔ سیریا کے اجڑے دیار کو دیکھا نہیں جاتا اور دل خون کے آنسو بہاتا ہے۔ ماضی قریب میں نے یمن اور سیریا کے لوگوں کو حرمین وغیرہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ ان کے ویڈیوز میں کبھی نہیں دیکھ پاتا اور نہ ہی تقریر میں نام لے پاتا ہوں، آواز بھرا جاتی ہے اور رونے لگتا ہوں۔ اسلامی ممالک میں اپنے حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکومت کو ہر طرح مضبوط کریں، اسے سہارا دیں۔ اگر کوئی اس کے خلاف سازش کرے تو ان کو منع کریں، بصورت دیگر اس کی تفصیل حاکم کو بتا دیں، لیکن اپنے تحفظ کے ساتھ۔ دنیا میں جو مسلم اقلیتیں ہیں ان کی اسلامی تنظیمیں مل کر کام کریں اور سب باہم مربوط رہیں، اپنے مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کریں۔ ہر مسلمان دین کا آئینہ ہو، اسلام پر عمل کرے، اس کا اخلاق مہکے، اس کا کردار خوشبودار ہو، اس کے دین اور اخلاق سے اس کے پڑوسی خوش ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ہم اچھے ڈھنگ سے دعوت کا کام کریں اور برادران وطن کو اس سے محروم نہ کریں۔ غور کریں کہ ہماری دعوت ان تک کیسے پہنچے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت کرنا۔ حاکم کی ہر ایک بات کو مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور اپنے حاکموں کی۔ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ علماء اور مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ لوگ حاکموں اور عالموں کی مخالفت نہ کریں۔ فتنے کے اس سنگین دور میں علماء کو لازم پکڑیں، ان سے دین سیکھیں، جاہلوں اور کووں کے پیچھے نہ دوڑیں۔ یہ نقصان دہ ہے۔ جن کے پاس مضبوط علم نہیں ہے وہ دینی اور علمی مسائل میں مداخلت نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر حاکم کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے، اس میں بھی اس میں بھی جس کو پسند کرے اور اس میں بھی جس کو ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب معصیت اور گناہ کا حکم دیا جائے تب اس میں سم و طاعت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7144۔
اگر اپنے امیر اور حاکم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جسے آدمی ناپسند کرتا ہے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جو سلطان اور حاکم کے اطاعت سے ایک بالشت بھی نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1849۔ خروج کو جاہلیت کی موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس زمانے میں لوگ بکھرے رہتے تھے، یہ اس قبیلہ کا حاکم، وہ اس قبیلہ کا حاکم، لیکن اس کا مطلب اسلام سے خروج نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جماعت سے الگ نہ ہو۔ تقدیر پر ایمان کا راسخ ہونا، ہمیں اس بات پر مضبوط ایمان رکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں جو ہوا اور ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اتراؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے افواہوں پر کان نہ دھریں، مختلف قسم کی باتیں اڑتی رہتی ہیں، یہ باتیں تو اتنی تیز اڑتی ہیں کہ کوئی میزائل بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتا ہوگا۔ پلک جھپکتے پوری دنیا میں افواہیں پھیل جاتی ہیں اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، آدمی ہاتھ پلٹا کر کے اپنے کان نہیں دیکھتا اور پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے کہ فلاں کا کان کٹ گیا یا کان ہی کوئی لے کے گیا۔ تو یہاں کہنا یہ ہے افواہوں پر کان نہ دھریں، تحقیق کریں اور زبان کی حفاظت کریں۔ ساتویں اور آخری بات، زبان کی حفاظت کریں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ یہ سوچیں کہ میں یہ بولوں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا، دینی اثر، دنیاوی اثر، اخلاقی اثر، کیا اثر ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اپنی قوم کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے محنت کریں اور سب مل کر رہیں اور نوجوانوں کی نگرانی کریں اور جو مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کریں، اچھے ڈھنگ سے اس کا دفاع کریں، اپنے مدارس و جامعات کی تعلیم کو معیاری بنائیں، طلبہ کو عظیم بنانے کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کریں اور ان کے ذہن اور سوچ کو آفاقی بنانے کے لیے کوشش کریں، دنیا کے سامنے صحیح اسلام پیش کریں اور پیش کرنے کی کوشش کریں۔ مختلف زبانوں میں ہم اپنے علماء تیار کریں جو دنیا کو دین سکھائیں، علم سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں اور یہ بتائیں کہ اسلام دہشت گردی اور فتنے کا مذہب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔